دوستوں میں ہوں رفیق بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستوں ہماری عدالتوں کا جو حال ہے، ہماری عدالتوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یقیناً یہ آپ لوگوں سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو آج جب میں نے خبر پڑھی تو وہ میرے یوٹیوب کے تھمبنیل کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے، تو بہت افسوس ہوا۔ ایشو یہ ہے کہ نسلا ٹاور جو ہے نا وہ کراچی کے اندر بنایا گیا، وہاں لوگوں نے فلیٹس لیے، وہاں ان کے بچے رہائش پذیر ہیں۔ اب ہاں سپریم کورٹ ہم کہتی ہے، اور سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ اس کو گرا دیا جائے۔ اب گرائیں تو پھر ان کو دیں ان کا جو خرچہ ہے۔ کسی نے اگر غلط بنایا ہے، منظوری نہیں لی، تو اس ٹھیکیدار کا قصور ہے۔ جو وہاں رہائش پذیر ہیں، جو شہری ہیں بیچارے، جو بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنے جو ہے نا عورتوں کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ حکومت سندھ جو ہے نا اس سلسلے میں بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے، اور وہ بار بار سپریم کورٹ کی توجہ بھی دلا رہی ہے کہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، آپ اس کو خدارہ ریگولرائز کرا لیں، کوئی اس ٹھیکیدار کے اوپر جرمانہ کر لیں۔ ان آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اب جتنا پچھلے دفعہ ان کی آبزرویشن آئی ہے، اس سے بڑا افسوس ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ بروز سے اڑا دیں۔ اب کوئی سپریم کورٹ یہ کہتے ہیں کہ کسی شہری کا گھر جو ہے نا قانون بروز سے اڑا دیں، اور کس قانون کے ساتھ بروز سے اڑا دیں؟ کس سیکشن میں، کس CRPC میں، یا کس پینل کوڈ میں جو ہے نا ہمارے ملک کے قانون کے اندر موجود ہے کہ کسی کا جو ہے نا پاکستانی شہری کا جو ہے نا گھر بروز سے اڑایا جائے؟ اگر نہیں ہے تو ہماری عدالتوں کو، اعلیٰ عدالتوں کو جو ہے نا خدارہ ایسے کمنٹس نہیں پاس کرنے چاہیے، ایسے بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری طرف آپ جو ہے نا عمران خان صاحب کا جو گھر تھا بنی گالہ والا، وہ ریگولرائز نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں آپ اس کو ریگولرائز کرائیں۔ یعنی ریگولرائز کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری زمین پہ اس نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس کا نقشہ بھی کچھ پاس نہیں تھا، اس کو موقع دیا گیا کہ آپ پیسے جمع کروا دو، نقشہ بھی پاس کروا کے لے آؤ، اور اداروں کو حکم دیا گیا کہ یہ پیسے بھی لے لو، نقشہ بھی ان کو دو، بناؤ ان کا۔ تو ویسا حکم وہاں کیوں نہیں دے سکتے آپ؟ تو غریبوں کے ساتھ ہمیشہ ہی ظلم کیوں ہوتا ہے؟ یہ دو نظام کیوں چل رہے ہیں؟ دوہرا نظام انصاف کا کیوں ہے؟ لوگوں کے اندر اسی وجہ سے بے چینی پھیل رہی ہے، اور لوگوں کا ہمارے نظام عدل سے اعتماد اس لیے اٹھ رہا ہے کہ ہمارا معیار مختلف ہے۔ ایک ہی عدالت ہے، ایک طرف کہتی ہے کہ اس شخص کو زمین پر قبضہ کا حق بھی دے دو، اور جو سرکاری رقبے پہ قابض ہے اس کے پیسے بھی لے لو، اور اگر اس کا نقشہ پاس نہیں ہے اس کو نقشہ بھی پاس کرو، یعنی اس کو ریگولرائز کرو۔ وہی عدالت ہے، چہرہ صرف بدلا ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے نا ایک قریب جو ہے نا انہوں نے اپنی جمع پونجی لگا کے وہاں ٹاور میں اپنے پلاٹس لیے، الاٹ لیے، ان کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ان کو گرا دو۔ اب وہ بیچارے کہاں جائیں؟ ان کے اپارٹمنٹس وہاں بنے ہوئے ہیں، رہائشیں ہیں، زندگی کی جمع پونجی لگا دی ہے۔ تو خدا انسانی ہمدردی کے طور پر جو ہے نا اس کو دیکھیں، اور لوگوں نے مظاہرے بھی کیے ہیں۔ اب بتایا کیا ہے کہ پہلے ان کا پانی بند کرو، بجلی بند کرو، پھر اس کو گراؤ۔ خدا کے لیے یار، کیوں کربلا کا جو ہے نا وہ منظر وہاں بنا رہے ہو؟ کیوں وہاں دوسری کربلا پیدا کر رہے ہو؟ اور گزشتہ روز جب وہ مظاہرہ کر رہے تھے تو ایک عورت کو وہاں اس مظاہرے کے دوران تقریر کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ کہاں جائیں گے اس موسم میں، سردی میں آگے جو آ رہی ہے؟ تو ہمارے سپریم کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے، یہ ملک انسانوں کے لیے بنا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بنا ہے، یہ ملک شہریوں کے لیے بنا ہے۔ یہ عمارتیں جو ہے نا وہ ہم بناتے ہیں تو انسانوں کے فائدے کے لیے، نہ کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو خدا را اس کو ریوزٹ کیا جائے، اور اس کو ریگولرائز کرنے کا حکم دیا جائے، گرانے کا حکم جو ہے نا وہ واپس لیا جائے، ان غریب آدمیوں کو جو ہے نا وہ بے گھر ہونے سے بچایا جائے۔ دوہرا نظام نہ کریں خدا را، اس ملک کے اوپر رحم کریں، اپنی عدلیہ کے اوپر رحم کریں، اس شہریوں کے اوپر رحم کریں۔ ایک نہیں دو پاکستان والا نعرہ نہ لگاؤ خدا کے لیے۔ اس سے ملک کے اندر ایک عدم استحکام پھیلے گا، ملک کے اندر بے چینی پھیلے گی، لوگ جو ہے نا جنگل کے قانون کی طرف چلے جائیں گے۔ تو میں نسلا ٹاور کے جو ہے نا مکینوں کے ساتھ جو ہے نا بالکل ساتھ بساتھ کھڑا ہوں، اور ان سے ہمدردی بھی کرتا ہوں، اور ان کے دکھ کے میں برابر شریک بھی ہوں، اور انشاءاللہ ہم بھرپور آواز اٹھائیں گے ان کے لیے۔ وہ ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں جو ہے نا کیوں بے گھر ہوں، ان کی جمع پونجی کیوں جائے؟ ہاں حکومت اگر ان کو پیسے دے دیتی ہے ٹھیک ہے، گرا دیں، ان کو رقم تو دیں، پھر ان کو کمپلسیٹ تو کریں، ان کو جگہ بھی تو دیں۔ ایسے ان کو اٹھا کے پھر وہ کہاں جائیں گے؟
تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے ارباب اقتدار کے دلوں کے اندر اور ہمارے جو ہے نا اعلیٰ عدلیہ کے دلوں کے ججز کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ انسانی ہمدردی پیدا کرے اور ان کو جو ہے نا اس فیصلے پر نظر ثانی کی توفیق دے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔